اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنوا علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستوں، آج اس درس کا عنوان ہے توحید، اور کیونکہ یہ لیول 4 کی گفتگو ہے لہٰذا ہمارے اس کلاس میں جو لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے تقریباً 3 اسٹیپ گزار چکے ہیں، لہذا توحید سے وہ اجمالاً واقف ہیں کہ توحید کے معنی ہیں خدا کو ایک جاننا اور خدا کو ایک ماننا۔ اس میں آج ہماری جو بحث ہوگی آپ کے سامنے وہ توحید کی قسموں پر ہوگی، پھر نصاب توحید پر گفتگو ہوگی کہ ایک انسان کو موحد ہونے کے لیے، صاحب اسلام بننے کے لیے، صاحب ایمان بننے کے لیے توحید کے کتنے مرحلوں پر یقین رکھنا ہوگا، اعتقاد رکھنا ہوگا تاکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکے۔ توحید اتنا اہم موضوع اور عنوان ہے کہ آسمانی ادیان کو اور اس کی تعلیمات کو جو پرکھا جاتا ہے کہ کتنا وہ مستحکم ہیں اور کتنا محکم ہیں، اس اعتبار سے کہ اس نے توحید کے اوپر کس طریقے سے گفتگو کی ہے، اور آج جو ان کے سامنے متون دینی ہیں، جو ان کے پاس دینی کتابیں ہیں کہ جس سے وہ اپنے دین کو لیتے ہیں، اس متون کے اوپر یہ نگاہ ڈالی جاتی ہے کہ اس متن میں اور اس عبارتوں میں توحید کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر توحید کی تبیین میں یا توہین کی مفہوم میں ذرہ برابر بھی لوچ ہوتا ہے تو علماء کا فیصلہ اور اتفاق یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پھر اس متن دینی میں کچھ نہ کچھ انسانی گویا کارستانیاں شامل رہی ہیں اور انہوں نے دخالت کی ہے، متن میں رد و بدل کیا ہے، اور یہ خالص وحی الہی کے اعتبار سے جو پیغام توحید تھا وہ نہیں۔ اس تمہید کے بعد ہم ڈائریکٹ وارد ہوتے ہیں بحث میں۔ توحید سب سے پہلے خداوند عالم کی ذات کے سلسلے میں ہم کو یقین رکھنا ہوگا کہ خدا کی ذات واجب الوجود ہے، اور یہ واجب الوجود فقط ایک ہے، اس میں دوسرے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی، یعنی کائنات میں اس ذات کے علاوہ جتنے ہیں سب کو اس ذات نے پیدا کیا، اس ذات نے خلق کیا ہے، سب کے سب اس کے محتاج ہیں، اور یہ غنی بالذات ہے، ذاتہ بذاتہ، اس کی ذات اپنی خود ذات سے ہے، اس کا وجود اپنا ہے، ذاتی ہے، اور واجب الوجود ہے، اس کا وجود واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے، الگ سے کسی سبب یا علت کے ذریعے سے اس کو وجود نہیں ملا ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو توحید ذاتی کا تصور ہے کہ ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات ایک ایسی واحد اور ایسی ایک ہے اور ایسی اس میں وحدانیت پائی جاتی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی دو نہیں ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو اور ایکسپلین کرنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو کہتے ہیں دو جملوں میں یہ تقسیم ہو سکتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ اولاً ترکیب اور تقسیم بردار نہیں ہے، یعنی اس کی یہ جو یگانگیت ہے، اس کی جو ایکتائی ہے، اس کی جو توحید ہے، اس کی جو وحدانیت ہے، اس کو کسی بھی عنوان سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ نہ مطلب ہم کسی حال کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں، کسی زمانے کے اعتبار سے تقسیم نہیں کر سکتے، کسی مکان کے اعتبار سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ اس کا کوئی مانند نہیں ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کے بعد ہے توحید صفاتی۔ توحید صفاتی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب عین ذات ہیں، یعنی ان کی صفات کو اس کی ذات سے ہم الگ نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ اگر ہم نے صفات کو خدا کی اس کی ذات سے الگ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذات کسی نہ کسی مرحلے میں فاقد صفات ہے، فاقد کمال ہے، یعنی ذات ہے لیکن کمال علم نہیں ہے، ذات ہے کمال قدرت نہیں ہے، ذات ہے کمال حیات نہیں ہے۔ جیسے ہم اور آپ ایک موقع پر ہم تو ہوتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، ہم کسب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ہم کو کسی ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا علم اور خدا وحدہ لا شریک کا جو علم ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم الگ ہیں، میری ذات الگ ہے، ہمارا علم الگ ہے، ہماری ذات الگ ہے، ہماری قدرت الگ ہے، ہماری ذات الگ ہے، ہماری حیات الگ ہے، لیکن خداوند عالم کے لیے ہم توحید صفات کے قائل ہیں اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ یعنی خدا کی وہ صفات جو صفات ذات ہیں، وہ کون سی صفات ذات؟ صفات ذات علم ہے، صفات ذات قدرت ہے، اور یہ دونوں صفتیں علم اور قدرت جو ہے وہ شعور کا پتہ دیتی ہیں، عقل کا پتہ دیتی ہیں، قدرت کا پتہ دے رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جب تک کہ حیات نہ ہو معنی نہیں رکھتے۔ شعور اگر ہے تو حیات کے ساتھ ہے۔ بس یہ تین صفتیں جو ہیں یہ اس کی ذاتی صفتیں ہیں، لہذا وہ واجب الوجود کہ جس میں تمام کمالات پائے جا رہے ہیں، کسی طرح کا بھی کوئی نقص نہیں پایا جاتا، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی، وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ذاتی اور ضروری ہے، اس کا وجود اپنا وجود ہے اور تمام کمالات کا وہ مالک ہے۔ ان کمالات میں اہم ترین اور اساسی ترین اور بنیادی ترین جو کمالات پائے جاتے ہیں کہ جن کمالات کے بیس کے اوپر ہی دوسرے تمام کمالات ہم اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، وہ کون سے کمالات ہیں؟ علم کا جو ہے ایک ایسا کمال ہے، حیات ہے، قدرت ہے۔ تو لہذا صفات ذاتی میں اس بات کا یقین رکھنا کہ خداوند عالم کی صفات جو ہیں ذاتی ہیں، ذات اور صفات ایک ہی چیزیں، کہ جس کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہترین انداز میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی نے خداوند عالم کے سلسلے میں کوئی صفت کا قائل ہو گیا اس معنوں میں کہ خدا موصوف ہے، تو ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ صفت الگ ہے، موصوف الگ ہے۔ خود موصوف گواہی دیتا ہے کہ ہم الگ ہیں، صفت الگ ہے۔ یعنی جس طریقے سے ممکن ہم آپ ان کو ہم صفتیں ہم پر عارض ہوتی ہیں اور ہم صفتوں کو ملحق کرتے ہیں، خدا کے لیے ایسا نہیں ہے۔ بس یہ صفات ذاتی ہیں۔
اس کے بعد ہے توحید صفاتی، تیسرا مرحلہ ہے توحید افعالی کا۔ یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کائنات میں اگر کوئی ذی اثر ہے، اگر کسی شے میں کوئی اثر بخش سکتا ہے، اثر دے سکتا ہے، اثر ایجاد کر سکتا ہے، اثر پیدا کر سکتا ہے، تو وہ ذات خداوند ہے۔ کائنات میں ہر شے کو اثر دینے والا خدا ہے۔ بارش اگر بادل برستے ہیں تو خداوند عالم کے اذن سے، اس کی اجازت، اس کے قدرت سے اور اس کے ارادے سے۔ اگر پانی میں دریاؤں میں روانی ہے تو یہ اس کا دیا ہوا اثر ہے۔ اگر زمین اگاتی ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا اثر ہے۔ اگر چاند و سورج میں یہ روشنی کی طاقت ہے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز میں اثر دینے والا کون ہے؟ خدا۔ اس کو کہتے ہیں توحید افعالی۔ ہر کائنات میں جتنے بھی گویا آپ وہ فاعل دیکھیں گے، کام کرنے والے دیکھیں گے کہ جن کے ذریعے سے کام سرزد ہو رہا ہے اور صادر ہو رہا ہے، لیکن اصل میں ان کو طاقت دینے والا کون ہے؟ قدرت دینے والا کون ہے؟ لہٰذا اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھنا کہ خداوند عالم ہی صرف کائنات میں ذی اثر ہے، ذی قدرت ہے، اور اس کے ارادے اور منشا سے کوئی بھی چیز وجود میں آ سکتی ہے یا اس میں اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ توحید افعالی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو توحید افعالی سے ہی کچھ بحثیں نکلتی ہیں کہ جس کو میں آگے چل کر کے بتاؤں گا۔ اگر صحیح معنوں میں توحید افعالی لوگوں کے لیے واضح اور روشن ہو جائے تو بہت سارے مسائل جو گویا اسلام میں الگ الگ انداز میں لوگوں نے پیش کیے، غلط فہمی یا کج فہمی یا سیاسی اپنے مخصوص ہدفوں کے ذریعے سے پیدا ہوئے، جیسے جبر و تفویض کا مسئلہ۔ کیونکہ جب یہ مسئلہ پیش آیا یعنی توحید افعالی کا کہ صرف خدا صاحب اثر ہے اور اثر کو پیدا کرنے والا ہے، تو کچھ لوگ قائل ہو گئے کہ اس کا مطلب انسان جو فعل انجام دیتا ہے یہ فعل اللہ کا فعل ہوا اور انسان مجبور ہے۔ یہیں سے جبریون کا نظریہ سامنے آ گیا اور باقاعدہ ایک بحث ہے مسلمانوں کے درمیان اور رہی کہ جہاں ایک دوسرے کو لوگوں نے کافر قرار دے دیا۔ ایک فرقہ قائل اس بات کا ہو گیا کہ خدا یعنی انسان مجبور ہے، ہر کام اللہ کی طرف نسبت دیں گے، اور یہ کون سا نظریہ؟ افراطی نظریہ ہے، حد سے بڑھ جانا۔ یعنی اس طریقے سے وہ پیش کر رہے ہیں کہ بس خداوند عالم ہی ہر چیز کا جب اثر دینے والا ہے تو انسان بیچارہ مجبور ہے۔ اب اس کے کچھ سیاسی اہداف بھی تھی، کچھ کچھ فہمی اور غلط فہمیاں بھی تھیں۔ کیوں اس سیاسی اہداف؟ بنی امیہ نے اس نظریے کی تائید بھی کی، اس نظریے کی بیکنگ بھی کی، تاکہ یزید جیسوں کی اور حجاج ابن یوسف جیسے کی وہ تائید کر سکیں اور ان کو بچا سکیں کہ اس بیچاروں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے وہ خدا، کیونکہ ہر فعل میں اثر کون بخشنے والا ہے؟ وہ خدا ہے۔ لیکن معتدل ترین اس کے مقابل میں معتزلہ تھے، یہ تو اشاعرہ کا نظریہ تھا، اس کے مقابل میں معتزلہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ خدا جو ہے نے اختیار دے کر انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان صاحب اختیار ہے اور مختار مطلق ہے۔ خدا نے اثر قدرت دے دی، اختیار کی دے دی، اب خداوند عالم اس میں کوئی دخل نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا۔ اب یہ کیا ہو، اس طرف سے وہ انہوں نے گویا حد سے زیادہ بڑھ گئے کہ سارے اختیارات انسان کو دے دی، اب خداوند عالم ان کے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتا، جبکہ یہ نظریہ بھی باطل ہے، وہ نظریہ بھی باطل ہے۔ بلکہ جو بیچ کا نظریہ ہے اور جو عدلیون کا نظریہ ہے اور جو مذہب تشیع جس چیز کا قائل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بل الامر بین الامرین، جو چیز صحیح ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کو اختیار دے کر کے پیدا کیا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے۔ اب انسان اپنے حسن اختیار سے یا اپنے سوء اختیار سے یعنی غلط انتخاب کریں گے، غلط فیصلہ کریں گے تو سزا پائیں گے، صحیح فیصلہ کر کے صحیح انتخاب کریں گے تو ان کو جزا ملے گی۔ خداوند البتہ اصل میں
ہر چیز کو خداوند عالم ہی نے اثر دیا ہے اور میں ایک انسان کے مختار کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ مثلا بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر آپ توجہ کریں کہ یہاں پر ایک سوئچ الیکٹرک کا لگا ہوا ہے، یہ اس سوئچ میں اصل لائٹ کہاں سے آئی ہے؟ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، اصل وہ ہے، لیکن اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، آپ چاہیں اس کو بند کر دیں، آپ چاہیں اس کو کھول لیں۔ تو ہمارا اختیار کیا یہاں پہ سلب ہو گیا؟ نہیں، ہمارا حسن اختیار اور سوئے اختیار سے ہی ہم کو سزا اور یا جزا ملے گی۔ بہرحال پس یہ توحید افعالی ہے کہ جو اس پر ہم آگے بھی بحث کریں گے کہ اس غلط اس نظریے کو سمجھنے اور سمجھانے کی بنا کے اوپر کتنے اشکالات رونما ہوئے مسلمانوں کے درمیان۔ اب اس کے بعد توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال۔ جب توحید افعال کی بات آتی ہے تو توحید افعال کو اور واضح کرنے کے لیے ایک اس کی شق اور بنتی ہے، توحید خالقیت، یعنی جب ہر فعل خداوند عالم ہی کی ذات سے ہے تو ہم کو اس بات کو اعتقاد رکھنا ہوگا کہ ہمارا خالق کون ہے، کائنات کا خالق کون ہے؟ وہی ہے جو واجب الوجود ہے، وہی ہے کہ جس کی ذات اس کی ہے، اپنی ہے، وہی ہے کہ جو ترکیب بردار نہیں ہے، تقسیم بردار نہیں ہے، وہی ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے، اسی نے، اور اس کی صفات عین ذات ہیں، اور وہی ہے کہ جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے۔ تو یہاں سے گویا توحید خالقیت کا مرحلہ پیش آ جائے گا جو توحید افعالی ہی کی ایک شق ہے۔ اس کے بعد توحید خالقیت کے بعد ایک بات آتی ہے توحید ربوبی، بس یعنی خداوند عالم نے آیا خلق کرنے کے بعد چھوڑ دیا یا نہیں، بلکہ اس کی بقا اور اس کی نشو و نما اور اس کی حفاظت کی تدبیر بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور بس وہی کہ جو غنی بالذات ہے یعنی توحید ذاتی، بس وہی کہ جو جس کی صفات عین ذات ہیں، کہ جو کائنات میں صرف اس کی ذات سے ہر اثر ہے، اس توحید کے مرحلوں کے بعد اب وہی خالق ہے۔ اب خلق کرنے کے بعد آیا چھوڑ دیا کیا؟ نہیں، بلکہ جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، وہی رب بھی ہے۔ یہ رب دو مرحلوں میں، ربوبیت یعنی ایک مرتبہ نظام کائنات کو خلق کرنا اور اس کی تدبیر، اس کے تمام گویا نشیب و فراز میں اس کا دخل، اس کو کہتے ہیں ربوبیت تکوینی، نشو و نما، درختوں میں، جانوروں میں، حیوانوں میں، پہاڑوں میں، سورج و چاند و سب میں، آسمانوں میں، بادلوں میں، سب میں۔ پھر ایک مرحلہ ہے ربوبیت تشریعی کا۔ جب ہم اتنے مرحلے ہم نے طے کر لیے کہ وہی گویا خالق ہے جو واجب الوجود ہے، اور اسی نے ہم کو خلق کرنے کے بعد چھوڑا نہیں، بلکہ وہی ہماری نشو و نما کی بھی ذمہ داری اسی نے اپنے اوپر لی، اور وہی ہم کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اب آیا ربوبیت تشریعی میں امر و نہی ہم کس سے لیں، یعنی کس کی سنیں، کون ہمارے فائدے اور نقصان کو صحیح صورت سے بتا سکتا ہے؟ تو خود بخود جو مراحل توحید ہم نے بیان کیے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو ہماری نشو و نما کی ہے، جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، تدبیر اس کے ہاتھ میں، مدبر ہے، وہی ہمارے نقصان اور فائدے کو بھی صحیح اعتبار سے بتا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت، قانون، یعنی اب ہمارے اوپر قانون کس کا چلے گا، ہم کس کی سنیں گے، کس کے کہنے پر عمل کریں گے، اس کو کہتے ہیں ربوبیت تشریعی۔ یہ مراحل جب ہم نے بیان کر دیے یہاں تک، اب کہتے ہیں جب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہی واجب الوجود ہی میرا خالق ہے، وہی خالق جو ہے اسی نے ہماری نشو و نما کی ہے، یعنی ربوبیت تکوینی، اور اب اسی کی ہم سنیں گے، وہی ہم کو ہاں نہیں ہو ہاں ہم سے کر سکتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اب مرحلہ آ گیا شکریہ کا، کہ ہم کس کا شکریہ ادا کریں، کیا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے آگے سجدہ کریں؟ اس کو کہتے ہیں توحید در عبادت، یعنی اب کون ہے سزاوار پرستش؟
کون ہے لائق عبادت کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مگر ممکن ہے کائنات میں سوائے تیرے کسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ تجھ کو میں نے لائق عبادت پایا اس لیے تیری عبادت پائی ہے، کی ہے تیری عبادت کی۔ کیوں؟ یہ کیونکہ یہ سارے مرحلے میں صرف وہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید در ربوبیت۔ یہاں سے ایک بات آپ کے ذہن میں آ جائے، ایک مرحلہ ہے، اس کو علماء عنوان کرتے ہیں نصاب توحید۔ نصاب آپ جانتے ہیں، کورس، یعنی اگر کسی کو ہائی اسکول پاس کرنا ہے تو کچھ کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مثلا میتھ ہے، مثلا ہندی ہے، جب تک کہ آپ اس کو پاس نہیں کریں گے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ البتہ ساتھ میں آپ کوئی اور زبان بھی پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، اس کے آپ کو مارکس ملیں گے۔ اما جو کورس ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نصاب جو اس کا ہے۔ تو کہتے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو نصاب توحید ہے وہ یہ ہے، ایک مرتبہ گنوا رہے ہیں، کون؟ توحید ذاتی پر یقین رکھنا، توحید صفاتی، توحید افعالی۔ توحید افعالی میں یعنی توحید خالقیت کا، یعنی صرف وہی خالق ہے کہ جو واجب الوجود ہے ہمارا۔ پھر توحید ربوبیت ہے، یہ توحید ربوبیت ایک مرتبہ تکوینی ہے، ایک مرتبہ تشریعی ہے، اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے توحید در عبادت، یعنی اب ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے جس نے ہم کو پالا پوسا ہے، جس کی ہم سن رہے ہیں، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو غنی بالذات ہے اور ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ اس سے ملا ہے، ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اس کو کہتے ہیں نصاب توحید۔ اس کے بعد آتا ہے مرحلے مدارج توحید، یعنی اگر جتنا زیادہ انسان اس توحید عملی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا، وہ دائرہ اسلام میں ان مرحلوں کے بعد داخل ہو گیا، یعنی توحید در عبادت تک اگر وہ آ گیا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ اما ایک عام مسلمان، ایک بہت زیادہ خالص توحید رکھنے والا، اولیاء خدا، اوصیاء خدا، انبیاء الہی، ائمہ ہدا، کہتے ہیں ان کو توحید عملی میں جتنے زیادہ جو مدارج طے کر گیا وہ اتنا ہی گویا توحید کے مرحلے کے اوپر گویا فائز ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں توحید ذات و صفات و توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید خالقیت، توحید عبادت، یہ سب تو ضروری ہیں کس کے لیے؟ ایک اسلام کی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے۔ اما اس کے بعد توحید عملی میں آدمی جب طے کرتا ہے، سیر کرتا ہے، تو آتا ہے کہ کائنات میں صرف اگر ہم کسی کی سنیں گے تو وہی ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب یہ سارے مرحلے اس کے اختیار میں ہیں تو ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اس سے۔ اس کو کہتے ہیں توحید در خشیت، توحید در خوف۔ قرآن اس کو اس طریقے سے بیان فرما رہا ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہرگز ان سے مت ڈرو بلکہ صرف تم کو ہم سے خوف کھانا چاہیے، تم کو ہماری خشیت رکھنا چاہیے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، سوائے ہمارے اور تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کچھ ہمارے اختیار میں۔ بس یہ خوف کی منزل میں، خشیت کی منزل میں اگر وہ توحید کے مرحلے پر فائز ہے تو یہ مدارج توحید ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کائنات میں قدرت کس کے ہاتھ میں، بادشاہت کس کی ہے، ملک کس کا ہے۔ اگر یہ کسی کا تصور ہو جائے کہ کوئی کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، تو مدارج توحید بہت ہے۔ لاکھ ہم کہیں نوکری کر رہے ہوں لیکن اگر وہ ہم سے بے دینی باتیں کر رہا ہو اور ہم مجبور بن کر کے رہیں، ہائے کاش کیا کریں، میرا رزق ان کے کیا، نہ، بلکہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، تو یہ مدارج توحید ہیں۔ قرآن اس سلسلے میں ارشاد فرما رہا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہو کہ ساری حمد و تعریف اس پروردگار کے لیے جس کا کوئی فرزند نہیں ہے، اس کا کوئی اس کائنات کی قدرت و طاقت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نظیر و بے شریک ہے۔ اچھا، اس کے بعد فائدے اور نقصان میں انسان توحید کا قائل ہو جائے، یعنی اگر ہم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو صرف وہ،
اگر ہم کو کسی نقصان سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ، اور اگر ہم نے اس کی نہیں سنی تو ظاہر ہے اس کی جانب سے ہمیں عذاب پہنچے گا۔ اس کو بھی ہم مدارج توحید میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن اس سلسلے میں سورہ اعراف میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہو کہ کسی میں قدرت نہیں ہے جو ہم کو گویا کوئی نقصان اور ہمارے نفس کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکے مگر وہ کہ جس چیز کو خدا ارادہ کر لے اور چاہ لے۔ خوب، اس کے بعد اس سلسلے میں اور توحید در رزق، رازق کون ہے؟ وہ ہے۔ آج ہمارے درمیان جو مسائل ہیں وہ کہتے ہیں ہائے میری روٹی ان کے اختیار میں، ارے میری رزق ان کے ہاتھ میں، کیا کریں مولانا صاحب، جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، آج کل تو بازاروں میں جھوٹ کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا مطلب؟ اس کا مطلب آپ نے جھوٹ کو رازق سمجھ لیا ہے، اس بازار کو رازق سمجھا ہے، جبکہ اگر ہم مدارج توحید میں آگے بڑھیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، سورہ سبا آیت نمبر 24، کہتے ہیں کہ کہو کون تم کو رزق پہنچاتا ہے زمین و آسمان کے درمیان سے؟ تو قُلِ اللَّهُ، کہو پروردگار۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کون رزق پہنچا رہا ہے زمین و آسمان میں تو کہ قُلْ اللَّهُ، خداوند عالم کی ذات ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، اور اس میں کون ہے کہ جو تم کو رزق دینے سے تم کو روک سکتا ہے، اور اگر خدا نے تم کو رزق کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ دے گا، اور اگر اس نے رزق کو روک لیا، ارادہ کر لیا، تو ہے کوئی جو تم کو رزق پہنچا سکے؟ اس کو کہتے ہیں توحید در رازقیت۔ توحید در توکل، ہم کو بھروسہ سوائے اس کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے، یا وہ لوگ کہ جن کو اس نے خود درمیان میں بنایا، ماں باپ، استاد، ظاہر ہے ان کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر، ان کے تربیتی راستوں کے اوپر، لیکن سب کچھ کا اصل کون ہے؟ توحید افعالی اگر ذہن میں ہے، ہر چیز کا اصلی مالک کون ہے، اصلی حقیقی اثر کس سے وہ ہے۔ لیکن مراحل توحید عملی میں ہم توحید در توکل پیش آتا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کے اوپر صرف بھروسہ کرو، اس لیے کہ بس خداوند عالم تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ تغابن آیت نمبر 13 ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی گوین نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر مومنوں کو توکل کرنا اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ توحید در عمل کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، ہم کو وہ عمل اللہ کی خاطر انجام دینا چاہیے، ابتغاء مرضات خداوندی کے لیے ہمیں کام انجام دینا چاہیے۔ یعنی ہمارے نماز کا مقصد، ہمارے روزے کا مقصد، ہمارے صدقے دینے کا مقصد، ہماری کسی کو خوش کرنے کا مقصد دنیا میں، ہاں البتہ وہ افراد کہ جس کو پہلے بھی بتایا ماں باپ ہیں، ان کو ہم خوش رکھ رہے ہیں اس لیے کہ میرا خدا خوش ہوگا، یہ گویا اس کی ربوبیت، عطوفت اور محبت کے مظہر ہیں۔ توحید در توجہ، ہم توجہ اگر کسی کی طرف کر سکتے ہیں تو سوائے وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کون سے میں نے عرض کیا کہ یہ مدارج توحید ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بات آپ کے سامنے عرض کی جائے اس توحید کے مرحلے میں، تو خلاصتاً ان تمام چیزوں کو قرآن نے بنحو احسن بیان کیا ہے، لیکن ہم نے عرض کیا تھا پس خداوند عالم کی توحید کس معنوں میں ہے؟ ہم اس کو توحید عددی نہیں کہہ سکتے، وہ اس کی جنگ جمل کا دور ہے، اہمیت بتلا رہے ہیں توحید کی۔ ایک شخص آتا ہے اور امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہتا ہے کہ توحید خداوندی کا کیا مطلب؟ امام کے صحابیوں میں سے کسی نے روکا کہ یہ کوئی سوال کرنے کا موقع ہے؟ امام نے فرمایا ان لوگوں سے دعاؤ ہو، اس کو چھوڑ دو، یہ ہم سے وہی پوچھ رہا ہے کہ جو ہم اس قوم سے چاہتے ہیں۔ یعنی مقابل میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ان کے لیے توحید واضح نہیں ہے، یا خدا کو پہچانا نہیں، یا خدا کے مقابل میں کسی اور کو صاحب قدرت سمجھ لیا، چاہے وہ قدرت اور ملک ہو، بادشاہت ہو، حکومت کی لالچ ہو یا حسد ہو، جو کچھ بھی ہو۔ لہٰذا امام نے فرماتے ہیں کہ دیکھو ہاں ہم تم کو بتلاتے ہیں، کہتے ہیں توحید کے دو معنی ہیں، یعنی چار معنی ہیں، ان میں سے دو معنی خدا کے لیے صحیح ہے کہ آپ اس کی طرف نسبت دیں، اما دو معنی ایسے ہیں جو خدا کے لیے صحیح نہیں کہ آپ اس کی طرف نسبت دیں کہ وہ واحد ہے۔ فرماتے ہیں جو خداوند عالم کے لیے وہ دو معنی جو صحیح ہیں
کہ آپ کہیے کہ ہاں خدا ایک ہے. وہ کیا ہے؟ خدا ایک ہے، ایسا ایک کہ جس کی کوئی ترکیب نہیں ہے، جس کے کوئی اجزاء نہیں ہیں، یعنی وہ ترکیب پذیر، تقسیم پذیر نہیں ہے. دوسرے ایک کون سے؟ کوئی ایسا ایک ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، جس کا کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی مانند نہیں ہے. کہتے ہیں وہ، آپ اس کو کہتے ہیں توحید وحدانیت حقہ، یعنی وہ ایسا ایک کہ جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں. اچھا، کہتے ہیں کون سی توحید خداوند عالم کی طرف نسبت نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں ایسا ایک کہ وہ ایک ہے کہ جس کا 2 3 4 اس کے بعد مطلب عدد میں ہم ایک لے لیا. اب آپ کو اگر ہم سمجھانا چاہیں، کہتے ہیں 2 کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ 2 کی اس لیے تو ضرورت پڑتی کہ وہ ایک میرے مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا ہے. مثلا 1 لاکھ روپے کا نہیں مولانا صاحب مشکل ہے، تو پھر 1 لاکھ کے بعد ایک مکان. دوسرے مکان کی کب ضرورت پڑی؟ جب ایک مکان میری ضرورتوں کو پورا نہیں کر پایا. صحیح ہے. ایک گاڑی، دوسری گاڑی کب ضرورت پڑی؟ جب وہ ایک گاڑی میری مشکلوں کا حل نہیں کر پا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پس توحید خداوند عالم کی طرف جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ واحد ہے، ایک ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ جس کی کوئی کاؤنٹنگ والا ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، اس کا 3 نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 3 کا تیسرا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ اور روح القدس، اور وہ کہتے ہیں وہ 3 کا تیسرا ہے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ والی توحید جو ہے صحیح نہیں ہے. اس کے بعد اب آپ آئیے کہ ان تمام توحید کے جو مرحلے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اس کو قرآن نے بہت اچھی طرح پیش کیا ہے. توحید ذاتی کے سلسلے میں سورہ قل هو اللہ احد ہے، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، سورہ شورى آیت نمبر 11 ہے. سورہ زمر آیت نمبر 4 میں سبحانہ هو اللہ الواحد القہار ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے توحید، اللہ کی توحید کے سلسلے میں، اللہ اکبر ان یوصف، خدا بہت بڑا ہے اس سے کہ اس کو آپ صفتوں کے ذریعے سے سمجھ سکیں یا سمجھا سکیں. اور طول تاریخ میں جو بھی ہمارے انبیاء آئے یا قرآن کی آیات جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ بیشتر توحید ربوبی کی طرف زیادہ زور دے رہی ہیں. یعنی اکثر کفار خالقیت کی حد تک تو خدا کو مانتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے تمہارا خالق، تو کہتے تھے اللہ. ربوبیت میں آ کر کے شریک کے قائل ہو جاتے تھے، یعنی اس نے ہم کو خلق تو کر دیا، لیکن خلق کرنے کے بعد کائنات کے امور اس نے بانٹ دیے، اب اس میں کوئی اس کا دخل نہیں ہے. ایک آدمی پانی برسا رہا ہے، ایک آدمی زمین سے دانہ اگوا رہا ہے، ایک آدمی ہم کو پیٹ بھر رہا ہے، ایک آدمی کچھ کر رہا ہے. یعنی در واقع توحید ربوبیت میں وہ شرک کے قائل ہو گئے. اب جب ربوبیت میں قائل ہوئے تو ربوبیت تکوینی میں بھی اور تشریعی میں بھی. جب تکوینی میں قائل ہو گئے تو اب انہوں نے اللہ کے حکم کو کہتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جس نے ہم کو رزق پہنچایا ہے، جس نے ہم کو پالا پوسا ہے، وہی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر ادیان میں دیکھیں کہ جو ادیان زمینی ہیں یا وہ ادیان آسمانی کہ جن میں بعد میں گمراہی پیدا ہو گئی ہے، وہ اس بنا پر ہو گئی ہے کہ انہوں نے توحید ربوبیت میں آ کر کے اشتباہ کیا اور غلطیاں کی ہیں کہ خداوند عالم نے خلق تو کر دیا ہے، لیکن تدبیر ہے، اب ہمارے زندگی کی تدبیر، ہماری حفظ و حفاظت، ہمارے نشو و نما میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اور یا اب جب نہیں ہے تو اب ہم زندگی اپنے اعتبار سے گزاریں گے. سائنس کس طریقے سے ہم سے کہہ رہی ہے، لہذا اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو توحید کے مراحل ہیں، جس میں ایک نصاب توحید ہے، ایک مدارج توحید ہے، درجہ بندی توحید کی کہ جو انسان کو بہت بلند و بالا کر دیتی ہے، اور جو اشتباہ لوگوں نے کیا ہے ادیان نے یا صاحبان ادیان نے، وہ توحید ربوبی میں غلطیاں کی. یہی وجہ ہے کہ اکثر پیغمبروں نے جو آ کر کے تاکید کی ہے وہ توحید ربوبی کے سلسلے میں کی. آپ دیکھیں سورہ رعد میں 16 نمبر آیت میں قل من رب السماوات والارض، کون ہے تمہارا پروردگار؟ قل اللہ، کہو اللہ ہے کہ جس نے ہمیں پالا پوسا ہے، ہم اس کی سنیں گے. قل، پھر سورہ انعام میں 164 نمبر کی آیت ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہو کیا خدا کے علاوہ میں کسی اور کو رب مان لوں؟ وَهُوَ رب کل شیء، جبکہ ہر چیز کا رب وہ ہے.
اس کے بعد پھر سورہ صافات میں اتدعون بالن، کیا تم ایک بت بال نام کا ایک بت تھا، کیا تم اس کی عبادت کرو گے؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے اس کو بس بحث ہماری کیا پہنچی کہ میں نے عرض کیا کہ جو توحید ربوبی ہے اس میں آ کر کے زیادہ تر لوگوں نے اشتباہ کیا اور غلطیاں کرتے تھے، کہ جس کی بنا پر قرآن نے اس کی بہت تاکید کی ہے کہ آخری آیہ کریمہ اور پڑھ دیں سورہ یوسف میں 39ویں 39 نمبر آیہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یعنی کیا الگ الگ لوگوں کو ہم اپنے لیے رب مانیں یا اس واحد قہار کو ہمارے لیے رب، ہم اس کو رب مان لیں جو ایک ہے، جو ہر چیز کی قدرت اس کے ذریعے سے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے ربوبیت تکوینی و تشریع کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد ہی عبادت کا مرحلہ آتا ہے۔ تو آج کی جو خلاصہ بحث یہ ہوئی کہ توحید کے معنی، اس کے اقسام، اور پھر نصاب توحید کہ جس کے لیے ایک اسلامی سرٹیفکیٹ مل سکے کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور قرآن و احادیث میں اس کی تاکید اور غلط سمجھنے کے جو نتائج ہیں کہ انشاءاللہ آگے کی کلاسوں میں بحث آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔